السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره إن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ متحرہ معظمہ پر۔
بھائی دوستوں، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، انحراف یا منحرف ہونا کسی چیز سے جب انسان منحرف ہوتا ہے تو یہ جو انحراف ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عملی انحراف ہے اور دوسرا فکری انحراف ہے. فکری انحراف عملی انحراف سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ عملی کفر ہے، یعنی عملی کفر ہے، عملی طور پر وہ منحرف ہے. لیکن اگر وہ نماز کا انکار کر دیتا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں، تو یہ اعتقادی کفر ہے. یہ منحرف ہے نظریاتی طور پر کہ نماز کا ہی انکار کر رہا ہے. ایسا انسان جو کہ انکار کر دیتا ہے، جو کہ منحرف ہوتا ہے، اس سے جو انحراف ہوتا ہے وہ نظریاتی ہوتا ہے، تو ایسا شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ عملی انحراف ہے، لیکن اگر کسی کو وہ حلال سمجھ کر قتل کرے گا تو یہ فکری انحراف ہے. تو فکری انحراف یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قتل و غارت گری کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ان میں سے ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم سب لوگ یہ منظر نہ دیکھ لو کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. جب تک تم یہ منظر نہ دیکھ لو کہ قتل کرنے والے کو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ میں جس کو قتل کر رہا ہوں کیوں قتل کر رہا ہوں، کس بنا پر قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے کس بنا پر قتل کیا جا رہا ہے، میرا کیا گناہ ہے. فرمایا کہ جب تک تم یہ منظر نہ دیکھ لو، یہ صورتحال جب تک تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک دنیا کے یہ دن ختم نہیں ہوں گے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، جب ایسا وقت آ جائے، ایسی صورتحال تم دیکھنا شروع کر دو تو پھر دجال کا انتظار کرو. من یومہ او من غدی، پھر وہ آج آیا یا کل آیا. جب ایسی صورتحال ہو جائے، قتل و غارت عام ہو جائے، تو پھر بس تمہیں دجال کا انتظار کرنا ہے. تو یہ قتل و غارت ایک بہت بڑی بھیانک قسم کی صورت ہے، اور جب یہ صورت عام ہو جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی کے مطابق پھر ہمیں دجال کا انتظار کرنا ہوگا. اگر یہ قتل و غارت اگر اس فکر کے ساتھ کی جائے کہ فلاں شخص کو قتل کرنا حلال ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے مذہبی، ہمارے سیاسی اور لسانی تعصبات کی بنا پر بعض جماعتیں اپنے مخالف کو، چاہے وہ مذہبی مخالف ہو، چاہے وہ سیاسی مخالف ہو یا لسانیات کی بنیاد پر ہو، اگر کوئی کسی دوسرے کو، مخالف کو، اس کے قتل کو اگر وہ حلال سمجھ کر حکم دیتا ہے یا قتل کرتا ہے تو یہ شخص فکری طور پر منحرف ہے، فکری انحراف ہے. اگر اس کو حرام سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کرنا تو حرام ہے، ویسے ہی قتل کر دیتا ہے، تو یہ عملی طور پر بندہ منحرف ہے، یہ عملی انحراف ہے. عملی انحراف کی تو اللہ رب العزت کے ہاں بخشش ہے، اللہ عملی انحراف کو تو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو فکری انحراف ہے کہ کسی کام کو حلال سمجھ کر کرنا، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، قتل ہے، زنا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو حلال سمجھ کر، گویا کہ آپ فکری طور پر منحرف ہیں، اور ایسے گناہ کی سزا کیا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے. فکری انحراف بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے.
عملی انحراف قابل بخشش ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا تھا، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، قاتل 99 نفسا کلها یقتل ظلما، اس شخص نے 99 قتل کیے تھے اور سارے کے سارے قتل ظلم اور بربریت میں کیے تھے۔ اب قصاص میں اس نے قتل نہیں کیا، ظلم کرتے ہوئے اس نے قتل کیا تھا۔ اب اس نے ایک شخص سے جب مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی تیری تو معافی نہیں ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کر سکے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ 100 کی گنتی تو پوری کر، جب معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف کرنے کی جو تدبیر اختیار کی وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس شخص کے دل میں کیا تھا؟ خشیت، اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے اس 100 قتل کے اوپر وہ نادم تھا، شرمندہ تھا، ڈرا ہوا تھا، اپنے اس فعل کو غلط سمجھتا تھا، حلال نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے 100 قتل کیا تو میں نے حلال کام کیا، نہیں، بلکہ اس نے عملی انحراف کا جو مظاہرہ کیا تھا اس کو وہ غلط سمجھ رہا تھا۔ اگر فکری طور پر منحرف ہوگا کہ میرے قتل تو جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، میں نے میرے مخالفین کو قتل کیا ہے، اگر وہ اپنے گناہ پر اس طریقے سے اصرار کرتا، اس کو صحیح سمجھتا، تو کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہونی تھی۔ لیکن جب وہ عملی طور پر منحرف تھا تو نادم ہوا، اللہ سے ڈر گیا، خوف پیدا ہوا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا، تو اب وہ توبہ کی نیت سے کسی نے کہا کہ تو یہ بستی چھوڑ دے، کسی نیک جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس کی طرف سے سفر کرنا شروع کر دے۔ ابھی اس نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس یہاں پر غور کریں، فرشتے آگے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، اب اس کا وجود، اس کا جسم جس سرزمین کے قریب تھا وہ گناہوں کی بستی تھی، اور اس کا وجود جس شہر سے، جس بستی سے دور تھا وہ نیکوکاروں کی بستی تھی۔ پیمانہ کیا تھا معافی کا؟ پیمانہ یہ تھا کہ اس کا جو فاصلہ، جس سرزمین کے قریب کا فاصلہ اگر زیادہ ہوگا تو اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، نیکوکاروں کی بستی کے ساتھ جو اس کا مسافت تھی بہت زیادہ تھی، اور گناہگاروں کی بستی کے وہ شخص بہت ہی قریب تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کے وجود، اس کے جسم کو نہیں دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہیں، دیکھا گیا تو اس کا دل دیکھا گیا کہ اس کا دل کس بستی کے قریب ہے۔ دل کا اعتبار کیا گیا کیونکہ دل کا جو مقام ہے وہ فیصلے کا مقام ہے، دل اشرف الاعضاء ہے، تو 100 افراد کے قاتل کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، جنت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے، کیونکہ اس کا دل نیکی کی بستی کے قریب تھا۔ حقیقت میں اس کا جو وجود تھا وہ تو گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا۔ تو اصل میں جو انحراف پیدا ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فکری انحراف ہو کہ فلاں شخص کو میں نے قتل کر دینا ہے، فلاں پارٹی کا جو بندہ ہے وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل حلال ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ عملی انحراف تو قابل بخشش ہے، لیکن فکری انحراف قابل بخشش نہیں ہے، کیونکہ یہ کفر ہے، اور کفر اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص کافر ہے، کافر شخص دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی فلاح و بہبود کے کام کرے، جتنے بھی نیکی کے کام کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی نیکی تصور نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے غیر مسلم یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے دنیا میں اگر بڑا فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بڑا سراہتے ہیں، اس کا نام کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کتنے کام کیے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے قبولیت عمل کی جو بنیادی شرط تھی، ترک کفر اور قبولیت اسلام، اس نے اس کو اختیار نہیں کیا کہ جس کی بیس پر سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہوگا تو اس کا ہر عمل نیکی ہوگی۔ اگر اس نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل ہی نہیں کیا، اس کا چاہے جتنا مرضی اچھا عمل ہو، جتنی مرضی خیر خائی ہو، جتنی مرضی خیرات ہو، صدقات ہو، جو مرضی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سب سے پہلے انسان کو کفر کو ترک کرنا ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو یہ حالات ہمارے آج کے بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ فتنوں کے وقوع
کی خبریں ہمیں ہر طرف سے ملتی ہیں. ہر شخص فتنوں کے اندر مبتلا ہے, فتنوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور ان فتنوں کی جو یہ الغار ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے, انسان کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے یا اس سے ہٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ دل فکر کا, عقیدے کا, توحید کا مرکز ہے. منہج کے فہم کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. حذیفہ بن یمان صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, کہ فتنے لوگوں کے دلوں کے اوپر اس طریقے سے آئیں گے جیسے کہ تنکے ہوتے ہیں چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں, ایک ایک تنکا جوڑ کر ایک چٹائی بن جاتی ہے. فرمایا کہ بے ترتیب یہ کے بعد دیگر فتنے مسلسل لگاتار بڑی تیزی کے ساتھ انسانوں کے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, انسانوں کے دلوں کے اوپر پیش کیے جائیں گے. فرمایا کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا, جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا, اس کو مان لیا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. کیونکہ فتنہ جب بھی آتا ہے وہ اچھائی کا, وہ نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ظاہر ہوتا ہے. ہم اس کے خوبصورت ناموں کی زد میں آ کر اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم یہی دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہے, کیا اس کے پیچھے کتنا گھنونا یہ جرم ہے. تو فرمایا کہ جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا, نُکِتَ فِيهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ, تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. اور یہ سیاہ نشان اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ دل فکری انحراف کا شکار ہو چکا ہے. ایک فتنہ آیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, مسلسل فتنے آئیں گے. ایک دور ہی ایسا آئے گا جیسے کہ یہ دور شروع ہو چکا ہے, جن کے بعد دیگرے فتنے آئیں گے. ہر قسم کے فتنے کو ہمارا دل قبول کرے گا, یہ بات ٹھیک ہے, بڑا اچھا نعرہ ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. دل نے اس کو قبول کر لیا. اس قبولیت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر سیاہ نقطے لگتے جائیں گے, یہاں تک کہ ہمارا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, اور جس دل نے ان فتنوں کو ماننے سے انکار کر دیا, نُکِتَ فِيهِ نُکْتَةٌ بَيْضَاء, تو اس کے دل کے اندر ایک منور, ایک روشن, ایک سفید نقطہ لگ جائے گا. جہاں تک کہ فتنے آئیں گے وہ ہر فتنے کا انکار کرتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کا دل منور ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور جس کا دل منور ہو گیا, فتنوں کے انکار کی بنا پر روشن ہو گیا, تو فرمایا کہ اس دل کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہو سکتا. اس کی استقامت کے اندر کسی بھی لمحے کے اندر کسی قسم کی کوئی لرزش واقع نہیں ہوگی. وہ ڈگمگائے گا نہیں, وہ ٹھوکریں نہیں کھائے گا. وہ حالات کو سمجھتے ہوئے, فتنے کو سمجھتے ہوئے فوراً ہی اللہ رب العزت اسے فہم و بصیرت عطا فرمایا کہ وہ اس سے بچ جائے. اور جس دل میں یہ فکری اور منہجی طور پر کوئی غلطی, فکری انحراف پیدا ہو گیا تو اس کے لیے تباہی ہے. کیونکہ ایک فتنہ جب دل کے اوپر واقع ہوتا ہے, دل قبول کر لیتا ہے, تو یہ انسان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اس کے بعد آگے جو حدیث کا ٹکڑا ہے, آپ نے فرمایا کہ جو دل فتنہ کو قبول کرتا ہے کالکوز مجفیا, وہ دل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک پیالے کو, ایک گلاس کو اگر ہم الٹا کر کے رکھیں تو وہ خالی ہو جاتا ہے. ایک گلاس سے بھرا ہوا ہے, ایک پیالہ بھرا ہوا پیالہ ہے, جب اس کو ہم الٹا کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی ساری کی ساری بہہ جائیں گی. اور اگر اس کے اندر مزید کوئی چیز ہم ڈالنا چاہیں گے کبھی بھی اس کے اندر وہ نہیں آئے گی. کالکوز مجفیا, جو دل فتنہ کو قبول کرتا رہے گا اس کا دل بالکل الٹا ہو جائے گا. ایمان جو باقی تھا, جو ربط باقی تھی, توحید کی, عقیدے کی, غیرت کی, اسلام کی ساری ضائع ہو جائے گی, اور مزید اس کے اندر کوئی ایمان کبھی داخل نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے دل ہی اس گلاس کی مانند ہو جائے جو کہ الٹا ہو چکا ہے, اس پیالے کی مانند ہو جائے جو کہ الٹا ہو چکا ہے. اور وہ دل کون سا دل ہوگا جو ہر فتنے کو قبول کر لے. فتنے کو قبول کرنے سے سب سے پہلے نقصان کہ ہمارا دل سیاہ ہوگا, پھر اس کے بعد ہمارا دل الٹا ہو جائے گا پیالے کے مانند. اور انسان کے سامنے جو بھی معصیت آتی ہے, جو بھی گناہ کا کام آتا ہے, انسان جو بھی برائی دیکھتا ہے
وہ فتنہ ہے۔ ہمارے سامنے کتنی برائیاں آتی ہیں آج کل، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گناہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری آنکھیں گناہوں کو دیکھتی ہیں، ہماری زبانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمارے کان گناہوں کو سنتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ فتنے ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک گناہ کو بھی قبول کر لیا، آپ کے دل نے تصدیق کر لیا کہ ٹھیک ہے، حالات ہی ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اب چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، اگر دل نے یہ بات کو تصدیق کر لیا، اس گناہ کو آنکھ میں، کان میں، تمہاری زبان میں، تمہارے قدم بھی اٹھ کر اس طرف چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا جا رہی ہے، میں بھی چلے جاؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ تیرا دل فتنوں کو قبول کرنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ جا کہ دل کے اندر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو گئے ہیں اور دل قریب ہے کہ الٹا ہو جائے۔ جب الٹا ہو گیا تو پھر تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے تھوڑا بہت وہ بھی ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ کبھی ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ امت کا یہ بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے کہ یہ امت فتنوں سے دو چار ہو چکی ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس کے لیے جو تدبیر ہے اس کو ہم اختیار نہیں کر رہے۔ تدبیر کیا ہے؟ فتنوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ فتنوں کو اگر پہچان سکتے ہیں تو صرف اور صرف علم کے ذریعے سے، شرعی علم کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں فتنوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فتنہ شہوات کا اور ایک فتنہ خواہشات کا، شبہات کا۔ شبہات کا جو شہوات کا جو فتنہ ہے کہ ہر بندہ شہوات کے فتنے کے اندر آج مبتلا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے ہر قسم کے گناہ کو کر لیتا ہے۔ اگر اپنی شہوات کی تسکین کے لیے اس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بس اپنی شہوات کی تسکین کے لیے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہے کہ ہر قسم کے کام کری جا رہا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں زنا کروں، زنا کے اسباب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں حرام کھاؤں، حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں ناچ گانا ڈانس، سب کے جتنے بھی منکرات ہیں سب کا وہ ارتکاب کرتا ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، اس کو تکمیل پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ شخص اپنی شہوات کے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ محبت بیوی سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بیوی کی خاطر ہر قسم کی کام کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں یہ کام کر لوں، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی محبت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ ان کے کہنے پر ہر قسم کی خرافات کا میں ارتکاب کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ شادی کا موقع آتا ہے، کوئی رسم آتی ہے، کوئی خاندانی کوئی تقریب ہوتی ہے، بیٹوں کا یہ کہا، میرے چچا نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا کہ تم یہ کام کر لو۔ اب سب کی باتیں تسلیم کر لی، کس لیے؟ خواہشات، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے پیغمبر نے تو مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اس کام سے روکا ہے، میں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں اس فتنے کے اندر مبتلا ہوں، اپنی تقریب کے اندر حرام کاریوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، مجھ پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو اس فتنہ شہوات کے اندر تقریباً مقصد ہی ملوث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے فتنے حقیقت میں بہت بڑی بڑی بھیانک ترین فتنے ہیں جن کے ہم شکار ہیں۔ اور دوسرا فتنہ شبہات کا فتنہ، کہ یہ شبہات کا فتنہ یہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ یہ علم کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک انسان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ شبہے کے اندر، شبہات کے اندر واقع ہو جاتا ہے، دینی حقائق میں شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کو کسی نے سمجھایا بھی، کھول کر ساری چیزیں بیان بھی کر دی، پھر بھی اس کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہو پاتی، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، صحیح مسلک کیا ہے۔ عقیدے کی بات ہو یا کسی اور فروعی مسئلے کی بات ہو، شبہات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ ہر ایک مسئلے کے اندر وہ شبہات کے اندر خود بخود بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اتنا اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ شبہات کے اندر واقع ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فتنہ شبہات۔ تو ہر قسم کا جو فتنہ ہے وہ انسان کے دل کے اوپر اس کی یلغار ہوتی ہے۔ ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم جو کہ ان فتنوں سے انکار کی بنیاد ہے۔ اور یہ علم ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر انسان اس فتنے کا انکار کر سکتا ہے۔ اور اس علم کی بنیاد کیا ہے؟
علماء کرام ہیں. آپ کتابوں سے علم تو حاصل کر سکتے ہیں، کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا، آپ کو علم تو حاصل ہو گیا، لیکن آپ کو علم کا جو فہم ہے وہ آپ کو کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ ساری کی ساری کتابیں پڑھ لیں. علم کا جو فہم ہے وہ حاصل ہوگا علماء کرام سے. آپ نے دیکھا وہ بہت سے لوگ کتابیں پڑھ کے جو عالم بنتے ہیں، جو مدارس سے دور، علماء کی مجلسوں سے دور رہ کر جب کتابوں سے علم حاصل کرنے کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی. وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جس نے اپنے اساتذہ کے سامنے زانویہ مستع کر کے وہاں پر بیٹھ کے صفوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے استاد سے علم حاصل کیا، کتابوں کے ذریعے سے، وہ اپنے شیخ الحدیث کے فہم کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. یہ ہے وہ فہم علم کا کہ جس سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کہاں پر میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کہاں پر اپنے فتنے کو سمجھنا ہے. الفتنة اذا اقبلت عرفها. حسن بصری بہت بڑے محدث، عظیم تابعی، اپنے دور کے فقہاء کے سردار ہیں. ان کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم. جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے تو ایک عالم شخص اس فتنے کو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، پھر وہ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم اس فتنے سے بچ جاؤ. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. لیکن جب وہ فتنہ اپنی پوری تباہی پھیر کر، نقصانات کر کر جب واپس چلا جاتا ہے تو پھر جاہل لوگ اس کو پہچانتے ہیں. عالم تو فوراً پہچان لیتا ہے اپنے علم، اپنے فہم کی بنیاد پر کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اسلام سے متصادم ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بڑا انتشار پھیلائے گا، فوراً وہ تنبیہ کر دیتا ہے. اس لیے جب کوئی اہل علم جو عالم جماعت کے کبار علماء اکرام جب اپنی قوم کو، امت کو جب وہ کسی فتنے سے آگاہ کریں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اہل علم کی بات کو بغور سنیں اور اس کے پیچھے چلیں، نہ کہ ہم جو مفتی فتنہ پرور کوئی مولوی ہے یا کوئی اور بندہ ہے، نہ کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، کیونکہ اس عالم نے، اس محدث نے، اس فقیر نے اس فتنے کو پہچان لیا ہے. اور ایسا آدمی جو کہ علم سے دور ہے، جاہل ہے، اگر اس نے ایک عالم کی صحبت کو اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اس کے قریب رہتا ہے، ہر مسئلہ اس سے دریافت کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی فتنے کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک عالم، اہل علم، ایک فقیہ، ایک محدث کی بات کو اپنے پلے باندھا اور فتنے سے دور رہا. لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جب خوب نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ اس فتنے کو پہچانتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا. اور سب سے بڑا فتنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا تو اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے تم پناہ مانگو. آپ نے فرمایا کہ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص جب وہ نماز پڑھے، تشہد میں بیٹھے، تو فرمایا کہ تشہد میں بیٹھ کر وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور چوتھی چیز اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اس کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے. اور ہم دن میں جتنی بار بھی نماز پڑھتے ہیں تشہد بیٹھتے ہیں، چاہے فرضی نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے، تشہد میں ہم درود شریف کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں. 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ سب سے شدید، سب سے سخت ترین فتنہ ہوگا. وہ اس لیے کہ دجال جب آئے گا وہ کیسا دور ہوگا؟ وہ ایسا دور ہوگا جب اکثر لوگوں کی جو عقل ہے وہ گم ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، اور دین کی کمزوری ہوگی، لوگ تفرق کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور دجال ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا. کیونکہ وہ ایسا دور ہوگا کہ جب پوری دنیا کی جو معیشت ہے، اکانومی، وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو مسند احمد کے اندر بڑی مفصل تفصیلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے 3 سال قبل کا جو زمانہ ہوگا تو اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے سال اللہ رب العزت آسمان سے آدھی بارش کو روک لے گا اور زمین کی آدھی پیداوار ختم ہو جائے گی، اور اس سے جو اگلا سال ہے، دوسرا سال، زمین آسمان کی 2/3 بارش ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے زمین کی جو 2/3 پیداوار ہے وہ ختم ہو جائے گی، اناج ختم ہو جائے گا.
اور جو تیسرا سال ہے اس کی آمد سے پہلا سال جو تیسرا سال ہے وہ ایسا سال ہوگا کہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا بھی زمین کے اوپر نہیں برسے گا اور زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، کوئی پیداوار نہیں ہوگی، اور پھر اس کی نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوگی اور لوگوں پر ایک فاقہ کشی کی کیفیت ہوگی، جانور بھوک سے پیاس سے مر رہے ہوں گے۔ تو اس عالم کے اندر جب ایک شخص آئے گا جسے ہم دجال کہتے ہیں، جب دنیا کی ثروتوں سے مالا مال ہوگا، جب وہ اشارہ کرے گا تو آسمان سے بارش آئے گی، جب وہ اشارہ کرے گا تو زمین غلہ اناج پیدا کرے گی، وہ اشارے سے بندے کو مارے گا، اشارے سے بندے کو جب زندہ کرے گا، جب ایسی کیفیت جب لوگ دیکھیں گے اس فاقہ کشی کے عالم کے اندر، اس فکر و تنگدستی کے اندر، تو آپ اندازہ کیجئے کون سے لوگ ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے؟ صرف اور صرف وہی لوگ جن کے ایمان مضبوط ہوں گے، جن کا عقیدہ مستحکم ہوگا، جن کا دل فتنوں کا انکار کر کر کے روشن اور سیاہ ہو، روشن اور سفید ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہی توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کا رد کریں گے، اس کے فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ اس کا انکار کریں گے۔ اگر آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کے حال کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پیچھے ہم لگے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی کا، پلیتی کا کوئی علم نہیں، ان کو نفاست کا کوئی علم نہیں، کپڑے وہ نہیں اچھے پہنتے، گندے رہتے ہیں، گندے وجود والے، نہانا اپنے کو انہوں نے حرام کیا ہوتا ہے، ہر وقت ان کے گرد کتے اور بلیاں رہتی ہیں جنہیں ہم بلند کہتے ہیں، گندی انہوں نے حالت بنائی ہوتی ہے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ ہماری اکثریت ایسے لوگوں کو کیا سمجھتی ہے کہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، بڑے کرم والے لوگ ہیں۔ جب آج کل ہمارے معاشرے میں جب ایسے لوگ، ایسے بےہودہ جاہل قسم کے جو کہ بالکل جن کو دین اسلام کا علم ہی نہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں طہارت کی، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم اس کو حاجت روا بناتے ہیں۔ لاہور میں کئی مزار ایسے بنے ہوئے ہیں جو کہ گندے بلند تھے، ننگے رہتے تھے، لباس بھی نہیں پہنتے تھے، مر گئے تو ان کی قبر کے اوپر مزار بن گئے۔ تو آج ہمارے مسلمان سادہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ جب آج کل کے لوگ ان کے پیروکار ہیں، تو جب دجال کا فتنہ آئے گا جو کہ اتنا سخت، اتنا شدید ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو پیرانے پیر ہیں، یہ تو اشاروں سے سب کچھ دے رہے ہیں، یہ تو اشاروں سے بارش برسا رہا ہے، یہ اشاروں سے اناج غلہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس وقت اس فتنے سے جو شخص محفوظ ہوگا وہی محفوظ ہوگا جس کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا، اور جس کا دل ہر قسم کے فتنے سے انکار کرنے کا عادی ہو جائے گا وہی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دجال کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خطباء، علماء کرام بعض اپنے ممبروں سے دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، دجال کا ذکر ترک ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دجال کو ہی بھول جائیں گے۔ یہ دجال کا ذکر نہ کرنا، ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور جب یہ دجال مدینے میں داخل ہونے کے لیے مدینے کے قریب پہنچے گا، بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں کو سمجھ کر اور اس کو سمجھ کر پھر اس کے جو تدارک کے لیے جو علم نافع ہے کہ علم کی بنیاد پر ہم فتنوں کو سمجھ سکیں اور پھر اس سے ہم کنارہ کش ہوں۔ جو اہل علم، جو فقہا، جو محدثین ان فتنوں کو سمجھ جاتے ہیں، جب ہمیں خبردار کرتے ہیں تو پھر ہم کو سمجھ جانا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایسے بندوں کو فالو کرنا چاہیے جو کہ فتنہ پرور ہیں، جو کہ انتشار اور فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔